नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हूँ थारो मेज़बान सफ़ीर अशरफ एक बार फिर गोजरी प्रोग्राम मारा लोग तुम्हारी गल लेके थारे खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि तुम जाने कि हूँ इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात के ना थारी गल कराता रहूँ, फ़नकार गलोकार या बाकी जरा हमारा अच्छा लोग हमारा समाज के बीच उन थारे सामने आन के थारे नाल मुलाकात कराता रहूँ। इसी सिलसिला ना आगे बताता मैं आज हमारे नाल एक और मेहमान हमारा स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए हैं। मेरी मुराद है मौलवी मोहम्मद अमीन कोहली साहब जड़ा आस्थान मार्ग दारा ते हमारे नाल जुड़े हैं अरवन दारा श्रीनगर थी तो इनके नाल आज गल करेंगे। सब तो पहला मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी साहब तम देखें कि सब तो पहला जो हमारा ये प्रोग्राम है गोजरी प्रोग्राम मारा लोग ते मारी गल जी इसमें मुख्तलिफ शख्सियात दावत तो रहूँ तो आज तम हमारा स्टूडियो में आया जी तो इस वास्ते हूँ थारो एक खैर मकदम करूँ अपने स्टूडियो में। जनाब थारा भी शुक्रिया हो कि तुमने हमने आज दावत दी थी। मौलवी साहब तुम देखो कि हमारा समाज में आज हर भारत में भी मस्जिद में या तबलीगी जमात में या बाकी जगह में हर जगह में इस्लाम पर गल होती रही, जी मसला मसाइल भी होता रहे, सारा कुछ होता रहे, शरीयत भी चलती रहे, बाकी चीज़ भी चलती रहे, लेकिन हमारा जो समाज है जी तो इसके बीच कुछ बुराई जड़ी हैं वे दिन ब दिन फैलने लगी थी, जैसे कि मनशियात को कम है तो हमारा नौजवान जड़ा है वे इसमें मुलवस होने लगा हुआ। क्यों ना आज हम इसी पर गल कर लें। बहुत अच्छी गल है जी तो सबसे पहला तुम दसो कि हमारा जड़ा गुजरी समाज है, हमारा गुजर कौम को जी जी इसमें पहला लोग जड़ा था वे किस तरीक़ा की ज़िंदगी गुजारे था तो आज का लोग जड़ा है वे किस तरीक़ा की ज़िंदगी गुजारे इस वक्त हम थोड़ी देखो जी। पहला हमारा लोगों के अंदर वह तो सब तो जरी अच्छी गल थी हया वह तो जी हमारे लोगों के अंदर जी और हमारा लोग जड़ा था वे बाकी चीज़ें तो काट डरे था जी लेकिन अपना माँ बाप तो ज़्यादा डरे था। जी बेशक मैं कहीं देखा है कि जिन्होंने किसी को डर नहीं हो तो लेकिन अपना माँ बाप को सब तो ज़्यादा डर हुआ जी तो वे माँ बाप शुरू तो अपनी औलाद ना अच्छी तरबियत दें था, डर रखें था जी तो खुदा को डर भी तो एक इंसान होना चाहिए, जी वो ज़रूरी है। बेशक तो तब ना दसों कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बुराई थी जितना भी नुकसान दे उस वक़्त समाज के अंदर था वे तो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त सारा ख़त्म किया। क्योंकि उस तो पहला ये सारी गल जी हम देखा जी हमारे सामने में लगी ये पहले भी होती रही थी, लेकिन जिस वक़्त इस्लाम आया अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ़ ले आया तो इन सारी गल्लां तो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान ने दूर कर गए एक सोहना राह दस्यो, एक सोहना तरीक़ो दस्यो जिस पर चल के वो इंसान जो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा पर चलिया तो वो इंशाल्लाह कामयाब ही रहा। इसी तरीक़ा का ना हूँ तुमने दसूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमावा है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन कि मेरो बंदो शैतान जो है यो थारो खुलम खुला दुश्मन है। तो किसी भी वक्त इंसान कोई मंदो काम करे बुराई करे समाज के अंदर करे किसी भी तरीक़ा का ना करे तो वो इंसान ये समझ लेना चाहिए कि मेरा ना शैतान को दखल है, मेरा पर शैतान गालिब हो गया। तो अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इरशाद फरमाया जिस वक़्त इंसान अच्छो काम करेगो अच्छा इंसान का ना चलेगो उस वक़्त अल्लाह उस पर राज़ी है तो वो अल्लाह की तरफ तो उसकी रहनुमाई है। तो जिस वक़्त इंसान अपना सीधा राह तो डाल के चला है तो उस वक़्त इंसान के ऊपर शैतान को गलबा हुआ है। तो समाज के अंदर जी इस वक्त बुराई हैं ख़ास कर तुमने क्यों कि हमारा बच्चा है वगैरह मनशियात के अंदर है वगैरह वगैरह या थोड़ी जी माया बापा की भी गफलत है, बड़ा ही गफलत है। क्योंकि बच्चा ने यूँ नहीं पता तो हूँ के करूँ के पहले तो माँ बाप डर नहीं रखता अपनी औलाद ना, पहला माँ बाप डर भी रखे था तो उस डर की वजह तो भी कम इस चीज़ का नहीं रह था कहीं नशो नहीं करें था कहीं था मेरा बाप मार छुड़ा को। तो जनाब इस वास्ते माँ बाप ना सब तो ज़्यादा अपनी औलाद के ऊपर ख्याल रखना चाहिए कि मेरे बच्चों किसका ना उठा है, मेरे बच्चों किसका ना बैठा है, मेरा बच्चा के वास्ते कड़ो राह नुकसान दिया कड़ो राह अच्छो है। तो उस तो बावजूद अच्छा संग ना इंसान चलेगा तो इंशाल्लाह अच्छो ही बहेगो। उस किसी ने क्या है कि अच्छा संग ना चले तो इंसान की चोरी के बीच फूल पोएँ अल्लाह की रहमत का फूल।
تو مندہ کا نہ گئے تو وہ اگلا بھی انسان کا ڈل جائے. بے شک. تو اس واسطے سب تو پہلا جڑا کہ ماں باپ نا خیال رکھنا چاہیے بچوں کو بھی بچیاں کو بھی. اور اس وقت موبائل کو دور ہے. بے شک. ماں باپ پہلا بچہ کہیں کہ اپنا موبائل دے، ماں باپ خوش ہوئیں کہ ہمارا بچہ موبائل منگے. ہاں. پھر اس تو باوجود بعد ماں موبائل دیں، موبائل دے کے یہ نہیں سوچتا کہ ہماری بچی ہے یا بچوں ہے یہ کس طریقہ کا ناشتہ استعمال کرے. جی. بچوں تو ایک یہ الگ چیز ہے. انسان بالغ ہوتا تھا کافی ٹائم لگے جی. کہ انسان کو سارو جو دماغ وغیرہ ہے یہ 40 سال تو بعد جا کے انسان کو مکمل ہوا ہے. مکمل ہے. بے شک. ایک بڑا انسان بھی ہے وہ 40 سال تک بچپن خیال ہوا اس کو. جی. تو تب 10 سال کا بچہ نہ کہ پتہ ہوں کہ کروں لگا، 15 سال کا بچہ نہ کہ کروں لگا. بیاہ بھی اگر ہم کراؤں 20 سال کو ہوا ہم تڑفن لگ جائے ہماری بچی کو بیاہ ہونا چاہیے، بچہ کو بیاہ ہونا چاہیے، شریعت میں ہونا چاہیے. لیکن اس کڑی بھی وہ اس لحاظ کا نہ بالغ نہیں، اس صاحب کا نہ جی. اس کو ذہن پھر بھی وہ بچہ ہو ذہن ہے. جی. اس واسطے جڑا بڑا لوگ ہیں، جڑا خاص کر ماں باپ ہیں، والدین ہیں، پھر عمر رسیدہ ہیں، انہوں نے خاص کر ان کا پر خیال رکھنا چاہیے، انہوں نے سمجھانا چاہیے. انشاءاللہ اگر ماں باپ بھی سمجھاویں گا، ماں باپ اچھی تربیت کریں گا تو بچوں انشاءاللہ کدی غلط نہیں کر سکے. نشہ کی طرف ہی اگر ماں باپ نہیں جان دے سے جی. نقصان تو ہے ہی، نقصان دہ ہے. تم دیکھو سگریٹ بھی انسان چکم کے نشوں کتنا مندی گال ہے کہ ایک اللہ کا ولی کے نیڑے نہیں جانا نشہ جان رہے یعنی مکری چیز ہے. اس طریقہ کے نال اگر ہم بھی اپنا بچن کے سامنے یہ گال کہیں گا یہ نشہ اچھا نہیں، جی. یہ نقصان دہ ہے، صحت و بھی اچھا بھی اچھا نہیں، اور چیزوں واسطے بھی اچھا نہیں، خرابی ہے، تو انشاءاللہ میں نے لگا کہ بچہ کدی اس کے نہیں رہنی جاسی. سب تم نے فرمایا کہ ماں باپ نے سمجھانا چاہیے. تو ماں باپ بھی کافی کوشش کرے، اس کے نال گورنمنٹ یا جموں کشمیر پولیس بھی ہمارا جموں کشمیر میں کافی مدد کرے لیکن اس مسئلہ نہ سلجھاؤ واسطے. لیکن تم نہ نہیں لگتا کہ مسجد میں یا دینی جڑی مجلس میں ان میں بھی یہ چیز چاہنی چاہیے جڑا تھارا جیسا لوگ ہیں ہمارا برادری کا یا کسی بھی مطلب اس کا قوم کا میں چاہے کشمیری وے گجر وے پہاڑی وے پشتونی وے کوئی بھی ہو تو ان کو فرض نہیں بنتا کہ وہ مسجد میں بھی ان چیزوں پر گل کریں، اخلاق سکھاویں یا باقی چیز سکھاویں. اس کے بھی یہ گل ہے کہ مسجد میں بھی علماء کرام جڑا ہے بے کا کثر نہیں رکھتا کہتا رہے. جی. لیکن مسجد میں آدھو گھنٹوں یا 2 گھنٹہ کو بیان ہوا ہے. بے شک. اور اکثر لوگوں کی آج یہ بھی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، مسجد میں جس وقت لوگ آئیں اگر ہم بھی امام نہ ہویا مسجد میں نہ ہویا کوئی بھی ہویا تو اس نے جلدی وہ نکلن گی وہ توجہ بھی خاص رکھتا تو جتنا ماں باپ کو رول رہے گا اتنا مسجد کو رول بھی نہیں میں بستی رہ سر. سب تو زیادہ فرض ہے اس کو کہ انشاءاللہ اگر برادری کے اندر جڑا بڑا لوگ ہیں وہ کنٹرول کریں گا، بچہ نہ اچھی نصیحت کریں گا، بچہ نہ اچھا راہ پر چلاویں گا تو وہ بچہ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک چلے گا. اور بچہ نہ بچپن نہیں تو اگر سکھاویں گا کہ یہ چیز اچھی نہیں، برائی اچھی نہیں، جی تو اچھا کریں گا تو انشاءاللہ اچھا نتیجہ اس کو ہوگا. جی صحیح فرمایا. لیکن ایک چیز ہماری برادری میں اگر ہم دیکھا تو اگر ہم دیکھا نا کہ تھارو بچوں یا میرا ہمسایہ کو بچوں اگر کسی چیز میں ملوث ہیں تو ہم کہاں گا یہ پرلہ گو ہے تو اس نے چھوڑ دیا کیا کل وہ بچوں میرا گھر میں بھی پیدا ہو سکے. واہ نہیں یا تمہاری سب تو بڑی غلط فہمی ہے کہ بھائی وہ کسی کو بچو ہے میرا پتیر گوا، میرا ہمسایہ گوا، میرا گمانڈی گوا ہے یا ہماری لوگوں میں ذات پات زیادہ ہے یہ فلانا خاندان ہوا جی وہاں کرے گا نہیں. اگر وہ ہے تو وہ تیرو ہے، یہ تمہارا فرق ہی نہیں کوئی رہو. وہ لوگ بھی ایک ہے، ہماری گل بھی ایک ہی ہے. تو وہ بچوں اگر کرے گا وہ سمجھے بنا اپنوں بچوں سمجھنا چاہیے. تو کوئی کسی کا بچہ کا واسطہ اگر اچھا سوچے گا کہ یہ بچوں اچھا بننا چاہیے تو اس کا بچہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اچھا بناوا گا. جی ہاں. نشہ کے نام ایک چیز اور ہے کہ دیکھو قتل جڑا ہے عام ہونے لگ گیا، ہمارا بچہ بھی ان میں ملوث ہے جیسے کہ کئی واقعات ہوتا رہے ہیں. ان واسطے کی تم نہ لگے کہ کس چیز کو یہ اس میں اثر ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، سب تو بڑی بدقسمتی. وہ بھی ہماری بدقسمتی ہے جہاں ہم بچہ پر کنٹرول نہیں رکھتا، انہوں نے سمجھاتا نہیں. پہلا کسی جگہ چار جایا تھا، چار رتا ہوا تھا، سنا میں یہاں بزرگاں تو یا میرا بچپن کی بھی گل ہے کہتا کتنے قتل ہویا ہے. وہ تو لوگ ڈر جائیں تھا کہ کتنے قتل ہویا. جی جی. تو آج ہم اپنے ہاتھیں قتل کرا. بے شک. یہ تمہارا کتنا دوری ہے نا اللہ، تو اس کو مطلب ہم خدا تو دور ہو گیا، خدا کا رسول تو دور ہو گیا، اپنا اسلام تو دور ہو گیا، صرف اسلام تو دور ہی ہے اور کھ نہیں. جی ہاں. تو کہ تم نصیحت کریں گا ان بچوں واسطے جڑا اس میں پھنس گئے ہیں. چلو آئندہ واسطے ہم یہ کریں گا کہ جڑا آئیں تو انہیں سمجھاواں کا کوشش کریں گا، لیکن جڑا پھنس گیا ہے جڑا پھنس گیا ہے انہوں نے بھی دیکھو اگر کسی نے ہم زیادتی نہ کریں گا تو میں نہیں لگتا اتنا اثر و گل ہماری رکھے گی. پیار محبت کرنا انہوں نے کہا ہمارا بچہ تو ہمارا ہے، تو ہمارا سماج کا ہے، تو ہم کل ایک اچھا جوان بننا چاہیے.
تو تم اگر پھنس گئے ہیں تم کوشش کرو کہ اس بلا تو دور ہوں گی، جی تم اپنا اپنا بچاؤ. جی جی تو ان بچانا ہم نصیحت ہے کہ اس کے نہیں رہنے جائیں، خاص کر سگریٹیں کا نہیں رہنے جائیں. تم آپ کو نشو کوئی بھی نہ کوئی کریں، بھی نشے جی نہ کریں. جی نماز پڑھیں اور علم پڑھیں. علم انسان نہ ساروں کو سکھاوا ہے. بے شک اور دینی تعلیم ماں باپ پر فرض ہے کہ دینی تعلیم بھی بچہ نہ دے. جی دینی تعلیم بھی ضروری ہے. جی دینی تعلیم میں انسان نہ دسے کہ صحیح کیا ہے تو غلط کیا ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ساری رات اٹھ کے عبادت کرے لگو، جی تسبیح پڑھتا ہے، ساری رات نفل پڑھا ہے، ساروں کچھ. تو ایک آدمی نے علم حاصل کیا ہو، علم کا مطابق رات ستو بھی مزہ نہ، وہ اپنا ٹائم پر نماز پڑھا کو ساروں کچھ. اللہ کا رسول نے فرمایا اس عبادت کرنا آنا تو یہ بہتر ہے. جی ہاں تو اس واسطے علم ضروری ہے. جی اتنا علم ہر ایک مسلمان کا پر فرض ہے جس کا نہ انسان نہ پتہ لگا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اپنی نماز خاص کر روزہ ہیں کہڑی چیز میری صحت کا واسطہ مضر ہے، میرا سماج کا واسطہ مضر ہے، میرا کار کا واسطہ مضر ہے، میری عزت کا واسطہ مضر ہے، میرا ماں باپ کی عزت کا واسطہ مضر ہے. ان چیزوں کا علم ایک انسان نہ فرض عین ہے. بے شک یہ علم سیکھنا چاہیے. جی عالم بننا کوئی فرض نہیں، جی حافظ بننا کوئی فرض جی نہیں، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک کا پر فرض ہے. بے شک تو وہ سب تو پہلا ماں باپ پر فرض ہے کہ بچہ نہ یہ اتنا علم سکھاوا ہے. بے شک تو انشاءاللہ اگر ماں باپ اچھی تربیت کرا کو تو میں نہیں لگتی وہ سماج بھی خراب ہوگا یا وہ بچوں خراب ہوگا. اچھا ہی ہوگا. اچھا کا بچہ میں نے ہمیشہ اچھا ہی صحیح ہوتا رہے ہیں. تو ماں باپ نے کیا غلطی کی، بس سب تو بڑی ماں باپ کی ان کا جڑا پھنس گیا ہے اس کے اندر تم مسم کیوں وہ ان کا ماں باپاں کی بات قسمتی ہے جی کہ جنہوں نے پہلا تو اس پر غفلت کی، توجہ نہ کی، وہ پھنس گیا ہوں تو وہ بھی وائی بلا کرنے لگا. جی تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بلا تو بچاوا ہے، ہمارا بچہ نہ بچاوا. اللہ تعالیٰ سب پر رحم تو فضل تو کرم فرماوے. مجھے صاحب تم نے قیمتی وقت دے تو ہمارا اسٹوڈیو میں آیا، جی. تم نے قیمتی گل ہمارا لوگوں کے سامنے رکھی، اس واسطے تھارو بہت بہت جناب مشکور ہوں. تو انشاءاللہ امید کریں کہ آئندہ بھی تم ایسی گل اپنا سماج کے سامنے لے کے آتا رہیں گا، ہمارا اس پروگرام میں آتا رہیں گا. ناظرین یہ تھا ہمارے نال مولوی حاجی مولوی محمد امین کولی صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کے ہمارا پروگرام میں شرکت کی. تو انشاءاللہ اسی طریقہ نہ آئندہ بھی ہوں تھارے نال باقی لوگ جو ہماری برادری کا ہیں انہوں ساتھ لے کے تھارے سامنے پیش ہوتا رہوں گا انشاءاللہ. تو اگلا پروگرام تک دیو اجازت، رب رکھوں.